رونما ہوئے حقیقت حوادث و واقعات میں تحریف کر کے مثبت کو منفی اور منفی کو مثبت دکھانا، یہ اس خبیث شخص نے کیا تھا۔ اس بے لگام اور جھوٹے شخص نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چند من گھڑت اصحاب جال کیے، جن کے سعیر ہرحاز آت حمیزہ وغیرہ نام رکھے۔ اپنی طرف سے ایک کردار اس نے گڑھ لیے کہ یہ بھی رسول خدا کے اصحاب تھے، حالانکہ اس نام کے صحابہ کا کہیں ذکر نہیں ملتا ہے، اور ان سے پھر یہ روایتیں نقل کرنے لگا۔ اس نے تابعین اور غیر تابعین کے کچھ اشخاص جال کیے اور ان کی زبانی اپنی جعلی حدیثیں نقل کی۔ اس کے انہی تخلیقات میں سے ایک سورما ہے جس کی شخصیت کو اس نے جال کیا اور اس کا فرضی نام بھی معین کیا اور چند داستانوں کو گڑھ کر اس سے نسبت دی۔ یہ افسانوی سورما عبداللہ بن سبا ہے، جس کسی نے بھی شیعوں پر تہمتیں لگائی ہیں اور ان کے بارے میں جال یا نفاق کے سبب افطرا پردازی کی ہے، ان سب نے اسی پر اعتماد کیا ہے اور اس کی باتوں پر تکیہ کیا ہے۔ یعنی یہ جو سیف بن عمر نامی شخص ہے، اس نے عبداللہ بن سبا نامی شخص کو تخلیق کیا، افسانوی شخص ہے۔ حقیقت میں عبداللہ بن سبا نام کا کوئی شخص وجود ہی نہیں رکھتا ہے۔ اس نے بہت سارے اصحاب اور تابعین کو بھی جال کیا ہوا ہے، اپنی طرف سے اپنے ذہن سے اس نے ان چیزوں کو گڑھ لیا تھا۔ صحابہ کے بھی نام گڑھے اس نے، تابعین کے بھی نام گڑھے، اور اسی طرح شیعوں کو بدنام کرنے کے لیے، شیعوں پر تہمتیں لگانے کے لیے اس نے ایک کردار، ایک شخصیت گڑھ لی جس کا نام عبداللہ بن سبا بھی اس نے رکھ دیا۔ سیف کے بعد مورخین کی ایک جماعت نے فریب اور دھوکے سے بھری ان دو کتابوں کو سند بنا کر کسی قسم کے تامل و تدبر کے بغیر دروغ پرداز اور چال باز سیف کے نظریات اور اندیشے کو نقل کیا ہے۔ اس طرح اس کے مذموم تفکر سے استفادہ کیا گیا۔ طبری پہلا شخص تھا جو سیف کے دام فریب میں پھنس گیا۔ اس کے بعد ابن اسیر، ابن عساکر، ابن کثیر، ابن خلدون اور دوسرے لوگ طبری سے آنکھیں بند کر کے روایت نقل کرنے کے سبب اس گڑھے میں گر گئے۔ اس طرح جھوٹے سیف کی تخلیقات کی تاریخی کتابوں اور منابع میں بلا واسطہ طور پر ملاوٹ ہوئی ہے، لیکن ان کی جڑ اور بنیادی وہی سیف کی دو کتابیں الفتوح اور الجمل ہیں۔ علامہ سید مرتضی عسکری کی کتاب عبداللہ بن سبا مذکورہ حقائق کو صحیح دلائل کی بنا پر آشکارا کرتی ہے اور قارئین کو صاف اور واضح رہنمائی کر کے حقیقت کی منزل تک پہنچاتی ہے۔ علامہ سید مرتضی عسکری نے اس کتاب کی تالیف میں انتہائی دقت سے کام لیا ہے اور موصوف کی تمام تر صحیح و تلاش اس امر پر متمذکر رہی ہے کہ حق اور حقیقت کے علاوہ کوئی چیز کاغذ پر نہ لکھی جائے۔ قارئین کرام جس قدر بھی مفکر اور دانشور ہوں، موصوف کے حاصل کیے ہوئے نتائج سے نہ تو انکار کر سکتے ہیں اور نہ ہی شک و شبہ، کیونکہ اس کتاب کے بہت سے دقیق مباحث کی بنیاد پر بدیہی قضایا پر مبنی ہے اور بدیہات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ علامہ علی قدر جناب سید مرتضی عسکری نے اس عمارت کی بنیاد ہی اکھاڑ کر رکھ دی ہے اور اپنی گہری تحقیق سے ثابت کر دیا ہے کہ عبداللہ بن سبا کی حقیقت ایک افسانے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور یہی وہ حقیقت ہے جو اس کتاب میں بے نقاب ہوئی ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ عربی میں یہ تنہا کتاب ہے جس میں تاریخ کی علمی بنیادوں پر تحقیق کر اس پر غور کیا گیا ہے، تو یہ ہرگز مبالغہ نہیں ہے، اور میرا یہ کہنا بھی ہرگز بے جا نہیں ہوگا کہ اس دانشور مصنف نے دین و علم اور خاص طور پر شیعوں اور مذہب تشیع کی ایک ایسے زمانے میں بے مثال اور عظیم خدمت کی ہے جب ان پر تہمتوں، افطرا پردازیوں اور بہتان تراشیوں کی بھرمار ہو رہی ہے۔ موصوف نے اسلام کی ایک عظیم اور درخشاں خدمت کی ہے، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کے درمیان رخنہ ڈال کر ان کے اتحاد و یکجہتی کو درم برم کر کے انہیں کمزور اور بے بس کر دیا ہے۔ اس لیے میں اپنے سننے والوں سے سب سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ کتاب عبداللہ بن سبا اور دوسرے تاریخی افسانے جو 3 جلدوں پر مشتمل ہے،
جب بھی آپ کو ملے، جہاں سے بھی آپ کو ملے، اس کو ضرور پڑھیں۔ جب آپ اس کتاب کو پڑھیں گے تو آپ پر یہ حقیقت